السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 13 ربیع الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ نجاشی کے دربار میں کفار مکہ کی آخری کوشش۔ جب کفار مکہ بادشاہ نجاشی کے دربار سے اپنی کوشش میں ناکام ہو کر نکلے تو عمرو بن العاص نے کہا کہ میں کل بادشاہ کے سامنے ایسی بات کہوں گا جس کی وجہ سے وہ ان مسلمانوں کو بالکل ختم کر ڈالے گا۔ اگلے روز عمرو بن العاص نے نجاشی کے پاس آ کر کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بہت ہی سخت بات کہتے ہیں۔ نجاشی بادشاہ عیسائی تھا۔ اس نے صحابہ کو بلوایا اور پوچھا، تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے اور خدا کی خاص روح اور خاص کلمہ تھے۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا، خدا کی قسم، مسلمانوں نے جو کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکے کی مقدار بھی زیادہ نہیں تھے، اور مسلمانوں سے کہا کہ تم امن سے رہو، میں سونے کا ایک پہاڑ لے کر بھی تم کو ستانا پسند نہیں کروں گا، اور کفار قریش کے تمام ہدیے اور تحفے واپس کر دینے کا حکم دیا، اور کہا کہ خدا نے مجھے رشوت کے بغیر حکومت و سلطنت عطا فرمائی ہے، لہٰذا میں تم سے رشوت لے کر ان لوگوں کو ہرگز سپرد نہیں کروں گا۔ دربار ختم ہوا، مسلمان بخوشی واپس ہوئے اور قریش کا وفد ذلت و رسوائی کے ساتھ ناکام لوٹا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، فرعون کی لاش۔ قرآن کے بیان کے مطابق خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی نافرمانی جب حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ڈبا کر ہلاک کر دیا، اور ساتھ ہی اعلان کیا کہ اس کی لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بناؤں گا۔ چنانچہ محققین کے رائے کے مطابق فرعون کی لاش 1881 عیسوی میں سمندر سے ملی، جو تقریباً 3116 سال بعد سمندر سے نکالی گئی، اور اتنی لمبی مدت گزرنے کے بعد بھی لاش گلی سڑی نہیں۔ آج بھی وہ لاش مصر کے میوزیم میں موجود ہے۔ آخر وہ کون سی ذات ہے جس نے سمندر میں بھی اس کی لاش کو محفوظ رکھا؟ یقیناً اللہ کی ذات بڑی قدرت والی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، پھل آنے سے پہلے ان کو بیچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو ان میں پختگی آنے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے والے کو بھی منع فرمایا اور خریدنے والے کو بھی۔ نوٹ: جو چیز بیچی جائے اس کا موجود ہونا ضروری ہے، اگر وہ چیز موجود نہیں ہے تو اس کو بیچنا اور خریدنا درست نہیں ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، متعلقین کی خبر گیری کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اہل تعلق میں سے کوئی شخص اگر 3 دن تک نہ آتا یا اس سے ملاقات نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق معلومات فرماتے، اگر وہ باہر یعنی سفر میں ہوتا تو اس کے لیے دعا کرتے، اگر وہ موجود ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملاقات فرماتے، اگر بیمار ہوتا تو اس کی عیادت فرماتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اپنے گھر والوں کو کھلانا پلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم نے خود کھا لیا وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اور جو کچھ تم نے اپنی اولاد کو کھلایا وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اور جو کچھ تم نے اپنی بیوی کو کھلایا وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اور جو کچھ تم نے اپنے خادم کو کھلایا اس میں بھی تمہارے لیے صدقہ کا ثواب ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، وارث کو میراث سے محروم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وارث کو میراث دینے سے بھاگے گا اور اسے میراث سے محروم کر دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث ختم کر دے گا۔ نمبر 7،
دنیا کے بارے میں، دنیا کے لالچی اللہ کی رحمت سے دور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قریب آ چکی ہے اور لوگ دنیا کی حرص و لالچ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ خلاصہ، قیامت کے قریب آنے کی وجہ سے لوگوں کو نیکی کمانے کی زیادہ سے زیادہ فکر کرنی چاہیے، لیکن ایسا کرنے کے بجائے وہ دنیا کے لالچ میں پڑ کر اللہ کی رحمت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت سے ہر ایک ڈرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مقرب فرشتہ، کوئی آسمان، کوئی زمین، کوئی ہوا، کوئی پہاڑ، کوئی سمندر ایسا نہیں جو جمعہ کے دن سے نہ ڈرتا ہو، اس لیے کہ جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ورم یعنی سوجن کا علاج۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے چہرے اور سر میں سوجن آ گئی تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے گئے اور سوجن کی جگہ پر کپڑے کے اوپر سے ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ یہ دعا فرمائی، اللہم اذہب عنہا سوءہ وفحشہ بدعوت نبیک الطیب المبارک المکین عندک بسم اللہ۔ پھر فرمایا، یہ کہہ لیا کرو۔ چنانچہ انہوں نے 3 دن تک یہی عمل کیا تو ان کی سوجن جاتی رہی۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ صبح و شام اللہ کو یاد کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم صبح و شام اپنے رب کو اپنے دل میں گڑ گڑا کر ڈرتے ہوئے اور درمیانی آواز کے ساتھ یاد کیا کرو، اور ان لوگوں میں نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔